بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میرے امی اور ابو دونوں کو ہی ایک بیٹے کی شدت سے چاہ تھی۔ میرے بعد اماں کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہو جائے تاکہ زندگی مکمل ہو۔ امی کو ان کی نندیں یعنی کہ میری پھپھی وغیرہ تانے دیا کرتی تھیں کہ تم نے اصغر کو بیٹا بھی پیدا کر کے نہیں دیا۔ اماں انہیں کیسے سمجھاتی کہ یہ سب کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اسی دکھ میں اماں نے اپنی نندوں اور سسرال سے علیحدہ رہنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر اماں صبح سویرے اٹھ کر کہیں نہ کہیں کام پر چلی جاتی۔ اماں کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ کبھی کبھی تو پھپھیاں مجھے بھی تانے دے دے کر مار دیتی، کہتی کہ تو منحوس ہے، تیرے بعد کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، کاش تو پیدا نہ ہوتی، تیری جگہ کوئی لڑکا پیدا ہو جاتا۔ پھوپھیوں کی یہ باتیں مجھے رونے پر مجبور کر دیتی۔ رات کو جب اماں آتی تو رو رو کر میرا برا حال ہوتا۔ میں انہیں بتاتی کہ پھوپھیاں میرے ساتھ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ تب انہوں نے کہا، آئندہ سے میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی، ویسے بھی میں جہاں جاتی ہوں وہاں سارا دن اکیلی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں۔ استانی جی بچوں کو پڑھاتی ہیں، میرے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، اچھا ہے تو اسی بہانے اسکول بھی پڑھ لے گی۔ دراصل اماں گاؤں کے اکلوتے اسکول میں ایک ماسی کی حیثیت سے کام کرتی تھیں۔ یہاں پر دور دراز کے قصبوں سے بھی بچے آتے تھے، کیونکہ اس اسکول میں استانی صاحبہ بہت اچھی تھیں اور فیس بھی مناسب تھی، کسی بھی بچے کو محروم نہ رکھا جاتا۔ استانی جی سب بچوں کو پڑھاتی اور محبت سے پیش آتی، پھر بچوں کے نتائج بھی اچھے آتے۔ اسی وجہ سے اسکول کی مقبولیت کافی بڑھ گئی تھی۔ اگلے دن سے اماں مجھے بھی اسکول لے جانے لگیں۔ یہ گرلز اور بوائز ہائی اسکول تھا، جہاں پر چھوٹے بچے بھی پڑھنے آتے تھے۔ میری تعلیم ادھوری تھی، میں تو شروع سے اسکول نہ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں سے کسی نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ جب میں یہاں جانے لگی تو بچوں کو پڑھتا دیکھ کر مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہوا۔ اماں بھی خوش تھی کہ مجھے ایک راستہ مل گیا، جبکہ استانی جی اس قدر اچھی تھیں کہ اماں کو میری فیس بھی معاف کر دی، اس لیے کہ اماں وہاں کام کرتی تھیں۔ خیر، ہم لوگوں کو جاتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ جب اسکول سے واپسی پر میں ذرا دیر سستانے کو بیٹھی۔ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا تھا، اسی لیے ہم آرام کرنے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ ہمیں کسی کے پتوں پر چلنے کی آواز سنائی دی۔ اماں اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اماں کی ممتا تو جیسے تڑپ گئی، بچے کو اپنے پاس بلایا اور سینے سے لگا لیا۔ بچہ فوراً اماں سے چمٹ گیا جیسے وہ اس کی ماں ہوں۔ اماں بچے سے پوچھنے لگیں، بیٹے کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ اماں، مجھے میرے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا ہے۔ بچے کے منہ سے ماں کا لفظ سن کر اماں تو جیسے صدقے واری جاتی تھی اس پر۔ ماں نے اس کا ماتھا چوما اور بولی، بیٹے تو میرے گھر چل، میں تجھے اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گی، کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گی، تو اتنا پیارا بچہ ہے، تیرے ماں باپ نے تجھے گھر سے آخر کیوں نکالا؟ بڑے ظالم لوگ ہوں گے وہ، مگر تو فکر نہ کر، تو میرے گھر میں ایسے ہی رہنا جیسے یہ تیرے اپنے ماں باپ کا گھر ہو، آج سے میں تیری ماں ہوں۔ بچہ امی کو دیکھ کر خوشی سے کھلکھلا پڑا۔ میں بھی اپنا نیا بھائی پا کر بہت خوش تھی۔ اماں کہنے لگیں، اس کا نام آج سے دلدار رکھوں گی، کیونکہ اس نے میرے دل کو خوشی دی ہے۔ ویسے بھی اس نے اپنا نام بتایا نہیں تھا، یا شاید اسے یاد نہیں تھا۔ میں اور اماں دلدار کے ساتھ گھر آ گئے۔ گھر آ کر سب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اماں نے کہا، میری ایک دور دراز کی سہیلی کا بیٹا ہے، کچھ دن کے لیے یہاں رہے گا، اگر تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو اصغر سے بات کر لو۔ امی جانتی تھیں کہ ابا انہی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ شام کو ابا آئے تو اماں نے ان کو ساری کہانی بتا دی، ساتھ ہی بولی کہ اگر ہم اسے بیٹا بنا کر پالیں تو بڑے ہو کر یہ ہماری خدمت کرے گا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، ویسے بھی ابھی کم عمر ہے، پھر ماں باپ نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا ہے، ہم اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔
ابا کو اماں کی یہ بات پسند آئی، بولے مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے بھی گھر کا خرچہ تو تمہارے پاس ہوتا ہے، پھر ایک جان کھائے گی کیا؟ تم فکر نہیں کرو، میں اپنی بہنوں سے بات کر لوں گا۔ ابا کے اطمینان دلانے پر اماں خوش ہو گئیں۔ اب دلدار ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ وہ دن بھر میرے ساتھ کھیلتا اور ہم ڈھیروں باتیں کرتے۔ ایک دن کی بات ہے، میرے کچھ کزنز آئے تھے جو کہ دوسری خالہ کے بچے تھے اور دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو آتے ہوئے کافی دن لگ جاتے تھے، کبھی کبھی تو مہینہ بھر لگ جاتا، کیونکہ انہیں اسکول سے چھٹیاں نہیں ملتی تھیں، سو ہم ان کا انتظار ہی کرتے رہتے۔ آج شام کو اماں نے بتایا کہ سعدیہ خالہ کے بچے بچیاں آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ اور ان کے سامنے کوئی فضول بات نہیں کرنا۔ سعدیہ خالہ کے بچے شہر کے اسکولز میں پڑھے ہوئے تھے، وہ مہذب اور شائستہ انداز میں بات کرتے۔ امی بھی ہمیں ہدایت دینے لگی کہ ان بچوں سے لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ شام کو وہ لوگ آ گئے۔ ناصر اور شانی میرے دوست تھے، ان کے ساتھ میں پہلے بھی ملی تھی، مگر دلدار انہیں نہیں جانتا تھا۔ ناصر اور شانی دلدار کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دو دن یہاں رہنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں لگتی۔ شام کا وقت تھا، ہم تینوں چاروں ایک درخت کے نیچے کھیل رہے تھے۔ تبھی شانی نے ناصر کو کسی بات پر آنکھ ماری تو دلدار کو غصہ آ گیا، کہنے لگا تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو۔ ناصر اور شانی ایسا ہی کر رہے تھے، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے، مگر فی الحال ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ناصر کو بھی غصہ آ گیا، وہ دلدار سے لڑ پڑا۔ وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں سے نہیں جاتا۔ دلدار نے اس قدر زور سے ناصر کو زمین پر پٹخا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، مگر ناصر نہ جانے کیسے بچ گیا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ دلدار نے ناصر کو ہاتھ میں پکڑا اور اسے لے کر درخت پر چڑھنے لگا۔ ناصر شور مچاتا چیختا رہا، مگر دلدار نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ اسے درخت کی چوٹی پر بٹھا کر خود نیچے آ گیا۔ ہم سب حیرت سے دلدار کو دیکھ رہے تھے۔ دلدار یوں درخت پر گیا تھا جیسے کوئی بندر یا چھپکلی اوپر جاتی ہے۔ اس کی اس طاقت کو دیکھ کر ہم سب بچے حیران رہ گئے، حالانکہ ناصر عمر میں اس سے کافی بڑا تھا۔ ناصر کی عمر تقریباً 12 سال ہوگی، جبکہ میں اور دلدار بمشکل 7 یا 8 سال کے تھے۔ ناصر چیخنے لگا، بولا مجھے یہاں سے اتارو۔ دلدار ہنستا ہوا گھر چلا گیا، جبکہ میں اور شانی وہیں کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ ناصر کہنے لگا، جا کر خالہ کو بلا لاؤ، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے یہاں سے اترنے میں مدد کریں، ایسا نہ ہو کہ میں چھلانگ لگاؤں اور نیچے گر پڑوں۔ ہم بھی پریشان ہو کر گھر گئے۔ مجھے دلدار پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے خالہ کے بچوں کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا۔ ہم گھر پہنچے تو دلدار وہیں پر صحن میں بیٹھا سب کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ اس کی صورت بہت معصوم لگ رہی تھی، مگر مجھے اس پر بہت غصہ تھا۔ گھر جا کر میں نے امی سے کہا، امی، دلدار نے ناصر کو درخت پر بٹھا دیا ہے، وہ وہاں سے نیچے نہیں اتر پا رہا، کہہ رہا ہے کہ کوئی آ کر اس کی مدد کرے۔ یہ سنتے ہی خالہ سعدیہ بے چین ہو گئیں۔ میں نے اسے 100 بار کہا ہے کہ گاؤں میں آ کر شرارتیں نہ کیا کرو، مگر یہ تو سنتا ہی نہیں۔ خالہ سعدیہ غصے میں تھیں۔ پھر وہ اپنے شوہر کو لے کر اس درخت کی طرف چلنے لگیں جہاں ناصر بیٹھا تھا۔ انہوں نے ہم سے پوچھا، میں اور شانی انہیں اس درخت کے پاس لے گئے۔ دیکھا تو ابھی تک ناصر اوپر بیٹھا رو رہا تھا۔ خالو نے اسے کاندھا دیا تو وہ نیچے اتر آیا، مگر بہت ڈرا ہوا اور خوفزدہ تھا۔ خالہ اور خالو اسے ڈانٹنے لگے تو کہنے لگا، امی جان، مجھے دلدار نے اوپر بٹھایا ہے۔ اس پر خالہ کو اور غصہ آیا، بولی، وہ چھوٹا سا بچہ اگر کچھ کہہ بھی رہا تھا تو کیا تمہارا اپنا دماغ نہیں تھا؟ اس پر ناصر کہنے لگا کہ دلدار نے اسے اپنے کاندھے پر لا کر اس درخت پر پٹخا ہے، جس پر خالہ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ بات بھی ایسی ہی تھی، کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ دلدار جیسا بچہ ناصر کو اٹھا کر درخت پر بٹھا سکتا ہے، مگر ہم نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے شانی اور ناصر دونوں ہی دلدار سے کھچے کھچے رہنے لگے، جبکہ میں بھی اس سے ناراض تھی۔ شام کے وقت اگلے دن ہم دوبارہ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں نے دلدار کو منع کر دیا، دلدار، اب میں تمہارے ساتھ کبھی کھیلنے نہیں جاؤں گی۔
मेरी बात पर दिलदार उदास हो गया। मेरे सामने बैठकर माफ़ी मांगने लगा। प्यारी बहन, तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हम दोनों अच्छे बहन भाई हैं। दूसरों की वजह से क्या तुम मुझसे लड़ोगी? दिलदार की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। वो किसी बड़े की तरह बात कर रहा था, मगर मैं उसके साथ अब खेलने नहीं जाना चाहती थी। बहरहाल उसने लाख कहा, तब मैं जाकर मान गई। नासिर और शानी पहले ही जा चुके थे। शायद वो हमें आज साथ लेकर नहीं गए थे, इसलिए कि दिलदार की हरकतें मशकूक से मशकूक तर होती जा रही थीं। वो बच्चों को उठा उठा कर पटकता तो अच्छा भला आदमी डर जाता। हम लोग दरख्त पर पहुँचे तो नासिर और शानी पहले ही वहाँ मौजूद थे, पर वो हमें देखकर दूर चले गए। दिलदार कहने लगा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं हमारे साथ खेलने के लिए अपने दोस्तों को ले आता हूँ। परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम यहीं रुको, मैं अपने दोस्तों को ले आऊँगा। तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगी। दिलदार ने कहा। वीराने की तरफ जाने लगा। दिलदार, ये तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने डर कर पूछा। कहीं नहीं जा रहा, तुम परेशान मत हो, मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें ले आता हूँ। मैं वहीं पर लगकर खड़ी हो गई। मैं दरख्त के साथ बैठी थी कि एक तरफ से शोर की आवाज़ आई। दिलदार 5-6 बच्चों के साथ वापस दरख्त की तरफ आ रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उनकी जल्द सफ़ेद रंग की और आंखें नीले रंग की थीं। वो बहुत खूबसूरत बच्चे थे। उनके चेहरे से रोशनी फूट रही थी और वो दिलदार जैसे ही लग रहे थे। हमारे पास आकर इन्होंने एक घेरा डाल दिया और फिर मुख्तलिफ खेल खेलने लगे। दिलदार उनमें बहुत खुश लग रहा था। मैं हैरान परेशान सी खड़ी थी, क्योंकि इन बच्चों को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। फिर जब मगरिब का वक्त हुआ तो दिलदार ने अपने दोस्तों को रुखसत किया और मुझे घर चलने का कहा। मगरिब का वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तभी हमें रास्ते में एक कुत्ता नज़र आया। कुत्ते को देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। ये कुत्ता एक भैंस के साथ था और भैंस का मालिक न जाने कहाँ था। दोनों ही जानवर मुझे खौफजदा करने वाले थे। मैंने दिलदार से कहा कि हम इस पत्थर पर चढ़कर खड़े हो जाते हैं, ऐसा ना हो कि ये कुत्ता हमें काट ले या भैंस हमारे पीछे लग जाए। दिलदार ने मेरी बात मान ली। हम एक बड़े से पत्थर पर चढ़कर बैठ गए। काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, यहाँ तक कि मगरिब के बाद का अंधेरा फैलने लगा। अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले भैंस का मालिक आया और कुत्ते को लेकर अपने साथ चला गया। अब पीछे मैं और दिलदार रह गए थे। मैंने दिलदार से घर चलने को कहा। बोला, तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हारा भाई बहुत बहादुर है। हम पहाड़ी से नीचे उतरे तो वो कुत्ता हमें पीछे मुड़कर देख रहा था। वो दिलदार की तरफ देखकर भौंकता और आगे चला जाता। दिलदार की आंखें इस वक्त चमक रही थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे दिलदार की आंखें भी उसी कुत्ते की तरह चमकदार और रोशन हैं। आगे चलकर ये बात और वाज़ेह हो गई, क्योंकि अंधेरा काफ़ी बढ़ गया था। हमें घर जाते जाते देर हो चुकी थी। मैं दिलदार की आंखों में देखती तो खौफ से लरस जाती। उसकी आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंधेरे में कुत्ते या फिर बिल्ली की आंखें चमकती हैं। दिलदार भाई, तुम्हारी आंखें बल्ब की तरह रोशन क्यों हैं? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें नहीं पता, मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और मेरी आंखों में ये खूबी है कि मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ। बस मेरी माँ की दुआ है। तुम किसी को मत बताना, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। दिलदार की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। हम लोग घर आए तो मैं चुप चुप सी थी। नासिर और शानी मुझसे पहले ही नाराज़ थे। रात को अम्मा जब हम सब बच्चों के लिए बिस्तर लगाने लगीं तो मैं दिलदार के साथ नहीं सोना चाहती थी, इसीलिए मैं सोने से पहले ही नाटक करके अपनी अम्मी के कमरे में आ गई। उस दिन अब्बू भी घर पर नहीं थे, सो अम्मा ने मुझे कुछ न कहा। दिलदार दूसरे कमरे में सो गया। मैं अम्मा के कमरे में चुप कर सोई रही। दिलदार आया, मुझे देखकर चला गया। हम दोनों बहन भाइयों का एक ही कमरा था, मगर अम्मा ने आज मुझे अपने पास सुला लिया। मैं खुश थी, सोच रही थी कि आज रात को अम्मा को दिलदार के बारे में बताऊंगी। शानी और नासिर खाला के साथ सो गए। अम्मा रात को मेरे पास आई तो मैंने उनसे कह दिया, अम्मा, मैंने दिलदार भाई में एक अजीब चीज़ देखी है, मगर दिलदार भाई ने कहा है कि मैं किसी को ना बताऊं। क्या चीज़ बेटी? अम्मा ने दिलचस्पी से पूछा। अम्मा, आज हम आ रहे थे ना, रास्ते में अंधेरा हो गया था, आपने डांटा भी था।
لیکن راستے میں مجھے ایک عجیب بات دیکھنے کو ملی۔ دلدار بھائی کی آنکھیں کسی بلب کی طرح چمک رہی تھیں اور انہوں نے ہی ناصر کو پکڑ کر درخت پر بٹھایا تھا۔ یہ دونوں باتیں مجھے بہت عجیب لگی ہیں اماں، لیکن دلدار بھائی مجھے منع کرتے ہیں کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں۔ بیٹی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اماں نے پریشانی سے پوچھا۔ جی اماں، میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میری بات سن کر اماں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ تم یہیں رکو، میں دلدار کو دیکھ کر آتی ہوں۔ اماں دبے قدموں بستر سے اٹھ گئیں۔ تب میں نے سوچا کہ میں بھی ان کے پیچھے جاؤں۔ ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد میں بھی دبے قدموں ان کے پیچھے گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دلدار کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دلدار کو آواز دی، دلدار بیٹے۔ امی کی آواز سن کر دلدار نے آنکھیں کھول دیں۔ ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں دلدار کی آنکھیں کسی بلب کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اماں دلدار سے کچھ کہتی، دلدار عجیب سی ہنسی ہنسنے لگا۔ اس کے قہقہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ یہ دیکھ کر اماں اور ڈر گئیں۔ دلدار اپنے بستر سے اٹھا اور آ کر اماں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آن کی آن اس نے اماں کو گردن سے پکڑا اور زور سے دبانے لگا۔ میں نے شور مچا کر سب گھر والوں کو اکٹھا کر دیا۔ سب گھر والے ہمارے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ دلدار چپ چاپ کھڑا تھا۔ اماں بھی حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دلدار کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر گزری تو اماں اپنے کمرے میں آ گئیں۔ دلدار کی وجہ سے آج سب ڈر گئے تھے۔ رفتہ رفتہ سب گھر والوں کو علم ہو گیا کہ گھر میں جو بھی غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں وہ دلدار کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بالآخر اگلے ہی دن نانا ابو کو بلایا گیا۔ نانا ابو ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اماں کا خیال تھا کہ دلدار پر کسی جادو وغیرہ کا اثر ہو گیا ہے کہ وہ اب اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اگلی شام کو ہم نے نانا کو مدعو کیا۔ نانا ہمارے گھر آئے۔ آتے ہی انہوں نے دلدار کو اپنے پاس بلا لیا اور ڈانٹنے لگے۔ دلدار کی آواز یکدم بدل گئی۔ وہ نانا سے اونچی آواز میں بحث کرنے لگا، یہاں تک کہ نانا اور دلدار لڑتے لڑتے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ اس نے نانا کو بھی پچھاڑ دینا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اماں آ گئیں۔ انہوں نے نانا کے کان میں کچھ کہا۔ تب نانا نے دلدار کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بھی فوراً پرسکون ہو گیا۔ اتنے میں اماں نے دروازہ بند کیا، کھڑکی کھولی اور نانا کو کھڑکی کے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اب دلدار کو بھی کچھ احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، مگر میں بھی وہیں تھی، اس لیے وہ چپ رہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں ایک جلتی ہوئی لکڑی کھڑکی کے پاس لے کر آئیں اور نانا کو تھما دی۔ نانا نے آگ والی لکڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگے۔ دلدار یہ دیکھ کر چیخنے لگا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دلدار کو اس آگ والے عمل سے سخت تکلیف ہو رہی ہے، مگر نانا نے وہ پڑھنا نہیں چھوڑا۔ کافی دیر یہی عمل جاری رہا۔ دلدار چیختا چلاتا اور اپنے آپ کو پیٹتا رہا، مگر دادا نے اپنا عمل بند نہیں کیا۔ کچھ دیر گزری، دلدار کا جسم جیسے مرجھانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دلدار موم سے بنا کوئی مجسمہ تھا۔ پگھلتے پگھلتے وہ ایک ہیولے میں بدل گیا اور پھر اسی طرح چیختا چلاتا کمرے کی کھڑکی سے چلا گیا۔ میں حیران پریشان تھی اور قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاتی۔ نانا نے مجھ پر بھی دم کیا اور امی کو سمجھانے لگے، بیٹی تم نے اس جنزادے کو اپنے گھر لا کر غلطی کی، مگر شکر کرو کہ اس نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ نانا کی بات سن کر اماں نے شکر ادا کیا کہ ہم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ دلدار بھائی کو گئے ہوئے تقریباً 15 سال گزر گئے ہیں۔ اب تو میں بھی شادی شدہ ہوں، مگر پھر بھی کبھی کبھی ان کی یاد آتی ہے تو دل میں ان کی آنکھیں یاد کر کے ایک خوف سا بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔